عجیب وال بنائے ہیں. ہم وال بناتے ہیں نا, پائپ کے اندر وال بناتے ہیں کہ ذرا اس طرح کیا تو آپ کو وہ پھر اس کا وہ دستہ گھمانا پڑے گا تب وہ بند ہوتا ہے. نہ, رب کریم نے عجیب وال بنائے ہیں. پہلے یہ کہ جو ہماری غذا کی نالی ہے, جو ہی ہم نوالا اندر کر لیتے ہیں, یہ خاص ہی اس غذا کی نالی جہاں میدے کے ساتھ ملتا ہے, یہاں ایک والو ہے. وہ والو جو ہے اس طرح اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. جو ہی ہمارا نوالا جاتا ہے وہ خود بخود کھل جاتا ہے, اور یہ نوالا واپس جس طریقے سے بھی آپ الٹے ہو جائیں, ادھر پھر سو جائیں, جو بھی ہے وہ نوالا واپس نہیں آتا, وہ پانی واپس نہیں آتا. اور اگر اس میں معمولی چیز غلط چلی گئی تو اس کو اللہ پاک ایک معمولی سی ڈھکار کے ساتھ باہر پھینک دیتا ہے. یہ انعامات, یہ کون سی مشین ہے, یہ انعامات ہماری, یہ مشین بھی کون چلاتا ہے؟ کبھی بھی ہم نے اس پر سوچ نہیں کیا. میرا کھانا اندر چلا گیا اور اگر مجھے قے آیا تو اللہ کا فضل ہے, اس میں فضلے کے مواد شامل نہیں, وہ بدبو شامل نہیں. پھر یعنی ہمارے منہ سے نکلتا ہے لیکن وہی غذا سامنے آ جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اس آخری حد تک جاتی رہتی ہے. میدے سے آگے پھر آنت میں, آنت سے آگے چلتے ہوئے پھر اس طریقے سے فاضل مادہ بالکل سوکھ کر اس میں سے سارا مغز جو ہے وہ انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے, اور باقی حصہ جو ہمیں قبول نہیں, ہمارے جسم کے لیے مناسب نہیں, وہ اللہ کی انداز سے باہر نکال دیتا ہے. اے اللہ کے بندے, اے میرے بھائی, کبھی ہمیں اس پر کبھی یہ موقع ملا ہے ہمیں کہ ایک منٹ کے لیے ہم سوچ لیں اور آ کر اس پر 2 رکعت پڑھنے کے, اللہ کتنا بڑا نظام تو نے بنایا ہے. تھوڑی سی گڑبڑ آ جائے تو بس معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. اب باہر آ جائیں, معاشرے میں آ جائیں. معاشرے میں انعامات کی کیا اللہ کی بھرمار ہے, اللہ کی انعامات کی, لیکن ہم انعامات کو استعمال بھی کرتے ہیں دھڑا دھڑ اپنا حق سمجھ کر کہ بس ٹھیک ہے, یہ ہوگا. کوئی شکر کا لفظ تک ہمارے منہ پر نہیں آتا. معاشرے میں آ جاؤ, میں حیران ہو جاتا ہوں. گاڑی میں جب بیٹھ جاتا ہوں, ڈاکٹر صاحب گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں, بعض اوقات اچانک ایک باہر سے کوئی آ جاتا ہے, شیشہ پھوڑتا ہے اس طرح. باہر دیکھتا ہوں ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے. گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں, اتنے میں کوئی آتا ہے, میری گاڑی کا شیشہ کٹکھٹاتا ہے. باہر کی طرف دیکھتا ہوں, نگاہ اٹھاتا ہوں تو ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے, ہاتھ اس طرح آگے کر لیتی ہے, اللہ بابا اللہ کے نام پر کچھ دے دیں, اللہ کے نام پر کچھ دے دیں. اس عورت, اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہوں, جوانی اس کی, وہ جوان لڑکی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. میں اس کے مقدر پر حیران ہو جاتا ہوں. اس طرح یہ مقدر بنانے والا میرا رب ہے. یہ مقدر اس لڑکی کا اس طرح ہاتھ پھیلا کر لوگوں کے سامنے بنانے والا, مقدر بنانے والا تو رب ہے. کس لیے اس نے دروازہ کٹکھٹایا؟ اس نے حقیقت میں دروازہ نہیں کٹکھٹایا, اس نے میرے دل کی کھڑکی کو کٹکھٹایا. اے گاڑی میں بیٹھنے والے, تو بھی بہن رکھتا ہے, تو بھی ماں رکھتا ہے, تو بھی بیٹی رکھتا ہے, تو بیٹی کا باپ ہے اور بہن کا بھائی ہے اور ماں کا بیٹا ہے. یہ آبائر جو کھڑی ہے یہ بھی میری ایک بندی ہے, یہ بھی میری ایک بندی ہے, ایک انسان ہے. میں نے اس بندی کو یہ مقدر بنا کر رکھا تمہارے لیے کہ تجھے شکر کا موقع میسر ہو, کہ تجھے شکر کا موقع میسر ہو. اور تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ یہ جو بہن ہے یہ میری بہن ہوتی اور میں گھر میں پڑا رہتا اور میرے کھانے کے بندوبست کے لیے وہ اڈے میں جاتی اور وہاں ایک گاڑی کا شیشہ کٹکھٹاتی, دوسری کا کٹکھٹاتی اور یوں ہاتھ آگے کرتی اور مانگتی پھرتی. اور پھر ہمارے معاشرے کا کیا انداز ہے, ہمارے معاشرے اسے کس انداز سے گھومتی, ہمارے معاشرے میں اس لڑکی کو کس انداز سے گھولا جاتا ہے. کوئی اسے دھتکارتا ہے, کوئی اللہ کا بندہ تو 2 روپیہ دے دیتا ہے, وہ بھی ناخوشگواری کے ساتھ. کوئی بڑا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دے کہ ہاں تو بھی اللہ کی بندی ہے, تمہاری جیسی تو میری بہن اندر گھر میں پڑی بیٹھی ہوئی ہے, تمہاری جیسی تو میری بیٹی گھر میں میری پڑی ہوئی ہے, تمہاری جیسی تو میری بیوی ہے اپنی, تمہاری جیسی تو میری ماں ہے اپنے گھر میں. اور ان سارے رشتوں پر سوچ لو, اگر وہ تمہارے لیے روٹی کا یہ ذریعہ بناتی اور آگے جاتی, تم پر کیا
گزرتی، تمہارے عزت پر کیا گزرتی، کبھی ہم نے اس پر شکر کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ عام ہے، کانپ جاتا ہوں میں، کانپ جاتا ہوں جب عورت یہ کھڑکی کھٹکھٹاتی ہے، کچھ لوگ اسے دھتکارتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ میں نے عرض کیا کہ دھتکارو نہ دو تو نہ دو، لیکن اسے دھتکارو نہ۔ ایک خاتون جب اپنے سر پر دوپٹہ پہن کر کے اڈے میں آتی ہے ہاتھ پہ لانے کے لیے، تو وہ انتہائی بچے کے مجبور ہو کر آ جاتی ہے، وہ مجبوری کی حالت میں آ جاتی ہے۔ ہاں نا، وہ دیکھا نہیں آپ نے کہ وہاں ایک بزرگ ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے، اور حج کے لیے جاتے ہوئے راستے میں وہ عجیب نظارہ دیکھتا ہے۔ کیا نظارہ دیکھتا ہے؟ ایک لڑکی ہے، وہ وہاں ڈیران پر جاتی ہے، جہاں ہم کوڑا کرکٹ پہنتے ہیں وہاں جاتی ہے، وہاں ایک مردہ مرغی پڑی ہوئی ہے، یا مردہ کہیں پر مرغی کا ذکر ہے اور کہیں پر گدھے کا ذکر ہے، اس سے جو ہے گوشت کاٹتی ہے، اور وہ بزرگ اسے دیکھتا ہے جو حج کے لیے جا رہا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے، وہ ایک دم اپنی سواری کو روک لیتا ہے، نیچے اترتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اے میری بچی یہ کیا کر رہی ہے؟ فرمایا جا بابا تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ مسلمان ہے وہ بابا، پھر حج کے لیے جا رہا ہے، بزرگ ہے، نہیں بیٹی ایسا ممکن ہے؟ یہ ہمارے لیے رب کا حکم ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے، مردار ہے، آپ مردار سے جو ہے گوشت کاٹ کاٹ کر اپنے برتن میں ڈال رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا بابا تجھے کیا معلوم میں کس مصیبت میں آ کر اس طرف متوجہ ہوئی ہوں کہ میں آ کر اس حرام کے ٹکڑے کو کاٹ کر اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ آپ چاہے میرے بچے وہاں رو رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا کوئی چیز نہیں، میں نے یہ دیکھا تو غنیمت سمجھ کر میں آئی ہوں یہاں پہ۔ اب شکر کرنے والے بابا نے کہا میں حج کے لیے جاؤں اور یہ یہاں حرام کے ٹکڑے کھائے؟ فرمایا میرا اللہ، میں آج حج کے لیے میں نے حج چھوڑ دیا، وہ سارا اپنا روپیہ جو ہے وہ جا کر وہاں سے بازار سے کوئی سودا صرف خرید کر اس کے گھر جاتی ہے، وہ ٹکڑے اس سے ہٹا دیتی ہے، پھینک دیتا ہے، اور اس کے گھر میں جاتا ہے وہ، اور اس کے لیے وہ کھانے کو میسر کر دیتا ہے۔ اور جب حج سے واپس لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس آتے ہیں، حاجی صاحب آپ نے فلاں جگہ پہ یہ کیا، آپ نے فلاں جگہ پہ یہ کیا۔ رب کریم کے اس کرشمے پر وہ آدمی خود حیران ہے، میں حج کے لیے کہاں گیا ہوں، میں کہاں گیا ہوں، میں نے تو عجیب سلسلہ میرے ساتھ راستے میں ہو گیا، میں کہاں گیا ہوں حج کے لیے۔ انہیں میں کچھ نہیں کہتا، ایک آتا ہے آپ مینا میں فلانی جگہ پر تھے، ہم نے بہت آوازی کی، آپ نے ہمیں دیکھا نہیں، عرفات میں ہم نے ایسی حالت میں آپ کو دیکھا، آپ نے ہمیں دیکھا نہیں۔ اب وہ حیران پریشان، ربا یہ کیا واقعہ ہے؟ رب کریم نے اسے بتا دیا خواب میں، اے میرے بندے تو نے میرے بندے پر کیا خیال کیا، میں نے تیرا خیال کیا۔ یہ شکر کے مواقع اللہ ہمارے لیے دنیا میں پیدا فرماتا ہے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے اوقات بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اوقات کیا ہیں؟ اس دن میں نے قرآن پاک کی زبانی آپ کو بتایا تھا، ہمارا کیا وقت ہے؟ من ای شیء خلق، بندہ بتا تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ یہ ہے ہماری اوقات۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم ننگے تھے، جب انسان دنیا میں آتا ہے ننگا ہوتا ہے، اس کی زمین اپنی نہیں ہوتی، اس کا گھر اپنا نہیں ہوتا، اس کے کپڑے اپنے نہیں ہوتے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ پہنانے والے اسے کپڑے پہنا دیتے ہیں، اسے گھر کا ماحول میسر کر دیتے ہیں، ساری چیزیں اسے مل جاتی ہیں، لیکن ہوتا ہے وہ جس وقت آتا ہے تو بالکل نکما، کچھ کام کا نہیں، اپنے حال سے بھی بے خبر، ننگا آتا ہے اور ننگی ٹانگیں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ پتا اسے نہیں ہے کس حالت میں آیا ہوا ہوں۔ گھر والے خوشی کے مارے ان کو نہلاتے ہیں، ان کو کپڑے پہناتے ہیں، اور اسے قسم قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لا کر دیتے ہیں۔ یہی چیز جس وقت وہ مرتا ہے یہی حال پھر بھی ہوتا ہے، تختے پر پڑا ہوتا ہے، کوئی اس طرف اسے کرتا ہے، کوئی اس طرف اسے کرتا ہے، جس وہ نہلانے والے پر ہے جس طریقے سے اس کو نہلائے۔ کوئی اس کے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، خود بخود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آتے وقت بھی بے بس، جاتے وقت بھی بے بس، اور تھوڑی سی زندگی میں جوانی آ جاتی ہے تو فرعون بن جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، ابھی گاڑی میں عجیب اتفاق ہوا، ایک تبلیغی تھا میرے ساتھ وہاں بیٹھ گیا،
ایک تبلیغی تھا تو یہاں سے اس کا خون بہ رہا تھا یہاں. تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ امیر صاحب کیا ہوا, یہ خون بہ رہا ہے آپ سے؟ کہا شاہ صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو, ساری رات میں نے نیند نہیں کی. چھوٹی سی جگہ تھی, خون بہ رہا تھا, چھوٹی سی جگہ تھی. ساری رات میں نے درد کے مارے نیند نہیں کی. ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا نوجوان, بڑی تیز مونچھیں رکھی ہوئی تھی, بڑی تیز, اور اس نے خوب گھما کر اس کو تیز بنا لیا تھا, اور وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ بولنے لگا ایک دم فوری طور پر اس کو کہ بابا آپ کا تو پھر بھی بڑا تھا, میرا یہاں اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا دانا نکل آیا, ساری رات میں روتا رہا. تو مجھے بھی موقع مل گیا. میں نے کہا ہاں ساری رات تو روتا رہا, لیکن بعض لوگ اس کو سامنے اس کو نہیں کہا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسے جوانی آتی ہے وہ داڑھی منڈوا لیتا ہے, بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتا ہے, پھر اسے داؤ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ دنیا کو میں نے تھمایا ہوا ہے. اور جب اسی مونچھ والے رکھنے والے پر چھوٹا سا دانا نکل آتا ہے تو پھر وہ رونے لگتا ہے, کہنے لگا میں روتا رہا, میری ماں کہتی رہی مجھے اتنے چھوٹے سے دانے کے لیے رو رہے ہو. میں نے کہا ماں اتنا درد ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا اس لیے رو رہا ہوں. میں نے کہا اتنے سے چھوٹے دانے پر روتا ہے, لیکن وہ دانا نہ ہو اور جوانی کی یہ جو طاقت اور قوت ہو تو پھر مونچھے کو ہم تاؤ دے کر باہر آتے ہیں کہ دنیا کو میں نے تھما رکھا ہے, اور یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہ قوت کس نے دی ہے, مجھے یہ طاقت کس نے دی ہے. اس لیے عزیز دوستو اپنی حقیقت پہ آؤ, اپنی اوقات کو پہچان لو. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم پیدا وقت بھی محروم ہر چیزوں سے, ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم پیدا ہوئے تب بھی ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, اور جب دنیا سے جائیں گے تب بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی کہ ہم ہل سکیں. یہ ہماری اوقات ہیں, اور اپنے اوقات کو اگر کوئی بھول جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے درد پہ لاتا ہے, پھر اللہ پاک اسے آزماتا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, میں نے یہ واقعہ یہاں اس جمعے میں بیان بھی کیا ہے, لیکن سن لیں موقع ہے آج دوبارہ. مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے, وہ اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے, فارسی کے بہترین اشعار ہیں, لیکن مقصد اس کا یہ بیان فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک سرد رات تھی, سردیوں کی ایک رات تھی, اور گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. شام کے وقت نہایت ہی زبردست موسلادھار بارش ہو رہی تھی, اور باہر سے ایک آدمی آیا, بوڑھا آیا, باہر سے ایک مانگنے والا آیا ایک گھر پر. اس گھر کے اندر ایک محبت والا جوڑا میاں بیوی کھانے کے ٹیبل پر ابھی بیٹھنے ہی والے تھے. کھانا سجا ہوا تھا اور کھانے پر وہ بیٹھنے والے تھے کہ اس دوران کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. باہر موسلادھار بارش ہو رہی ہے, سخت سردی کا موسم ہے, اور رات آنے کو ہے, ابھی شام ہو چکی ہے, اندھیرا چھانے کو ہے. جب اس نے اس طرح دروازہ کھٹکھٹایا تو اس آدمی کو بہت برا لگا کہ ہماری اس وقت کون آ ٹپکا ہمیں. تو نہایت تندی میں باہر جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فقیر ہے, اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے, بابا بھی بھوکا ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو, مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. اس نے جو یوں تاؤ دے کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو اس نے پیچھے کو نہیں دیکھا اور چلا گیا. میں نے آپ کو کہا کیا اپنی اوقات سے ہمیں نکلنا نہیں چاہیے, ہمیں اپنے اوقات میں رہنا چاہیے. اس جوڑے کو اللہ نے محبت کی ساری چیزیں عطا کر دی تھی, جوانی بھی دی, خوبصورت بیوی بھی دی, گھر بھی دیا, اور پھر گھر کے اندر تمام جتنے بھی تعیش کا سامان تھا وہ بھی دیا, کھانا بھی دیا, سب کچھ ان کے سامنے ہے. اور پھر اپنے بندے سے کہا جاؤ دستک دو. اس لیے دستک دلانے والا بھی تو رب بیٹھتا ہے نا, وہ بھی تو بندہ ہے اللہ. ادھر ان کو دو کو خوشحال زندگی دے کر, ساری چیزیں دنیا کی دے کر انہیں وہاں بٹھایا, اور باہر ایک کو کہا جاؤ دروازہ کھٹکھٹا, میں دیکھتا ہوں تم دونوں کو, تمہارے اندر کیا ہے, میرے لیے شکر, تمہارے لیے صبر کی کیا مواقع ہے. اور اس نے اسے تھپڑ مارا, اور تھپڑ مار کر جب اسے واپس کیا تو اللہ کو غصہ ہے. اللہ کے غصے سے بچو, اللہ کی ناراضگی سے بچو. اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ ہم سے راضی ہو جا, میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ناراض ہو گیا, اللہ ناراض ہو گیا تو وقت نہیں لگا, بہت کم عرصے میں گھر پر ایسی پریشانی آئی کہ سارا گھر ختم ہو گیا,
ساری چیزیں ختم ہو گئی. اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو خامد خود کہنے لگا بی بی میں اپنے لیے کچھ نہیں بنا سکتا, تمہارے لیے کیا بناؤں گا؟ تیرا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ, جا تو آزاد ہے, جا تو آزاد ہے. اسے آزاد کرایا, وہ آزاد ہو گئی, وہ عورت آزاد ہو گئی اور وہ چلی گئی دوسری جگہ. جب عدت گزار کر, ظاہر ہے اسے اپنی زندگی بسانی تھی, اس نے کسی جگہ پہ ایک نوجوان کو دیکھا, اسے دعوت دی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, اس نے بھی قبول کیا اور شادی ہو گئی دونوں. اور یہ رب ہے کہ پھر وہی موقع دلوایا رب نے. یہ مولانا روم نے اس طرح پورا زبردست اشعار ہے, جب آدمی پڑھتا ہے تو سیلاب نکل آتا ہے آنکھوں سے. جس کا دل ہو, جس طرح قرآن نے یہاں فرمایا ہے, جس کا دل ہو اس کے دل اور وہ سوچنے والا ہو کہ رب کریم کیا کر سکتا ہے, رب کریم کو راضی رکھو. تو ایسا ہی موقع تھا کہ سرد شام ہے اور وہ بیوی اس آدمی کے ساتھ اب بیوی ہے اور گھر میں بیٹھی ہے, ان کو اللہ نے گھر بھی دیا, ان کو اللہ نے سارا کچھ دیا. اب بارش ہو رہی ہے, اب بارش ہو رہی ہے کہ اتنے میں باہر کسی نے جو ہے دستک دے دی, باہر دستک دے دی, بارش ہو رہی ہے, سارا وہی ماحول ہے. جب دستک دی تو ایک دم جو ہے یہ عورت چونک اٹھی اور اسے چونکہ اپنا وقت یاد تھا تو فوری طور پر اپنے خاوند کو کہے بغیر وہ سارا کھانا اٹھا کر باہر لے گئی کہ اس آدمی کو کھانا دے دوں. اور جب اس نے دروازہ کھولا تو چیخ نکل گئی اس عورت کی, چیخ نکل گئی. وہ جب چیخنے لگی تو خاوند پیچھے دوڑا, کیا ہو گیا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا کچھ تو ہوا ہے جو اتنی چیخی ہو. فرمایا ہوا یہ ہے کہ یہ جو باہر آدمی تھا یہ تو میرا گزشتہ خاوند تھا, آج سے مانگتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو مجھے چیخ تو نکلتی تو اور کیا ہوتا میرے ساتھ. فرمایا ہاں بی بی وہ تو تیرا خاوند تھا لیکن مانگنے والا بھی وہ میں ہی تھا, جو باہر تمہارے گھر میں آیا تھا وہ میں تھا. رب کریم کو ناراض نہ کرو, رب کریم کو ناراض نہ کرو, رب کریم کو راضی رکھو تاکہ اللہ کے انعامات کا سلسلہ جاری رہے. فرمایا یہاں پہ افلم ينظروا الى السماء كيف فوقهم, اے دیکھنے والوں تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاتے رہو گے, کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے. فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم, تم اس آسمان کو نہیں دیکھتے جو تمہارے اوپر اللہ نے سائبان کر کے بچھایا ہوا ہے, اس آسمان کو دیکھو. رب فرماتا ہے افلم ينظروا, کیا نہیں دیکھتے تم الى السماء, اس آسمان کو, فوقهم جو تمہارے اوپر سائبان بن کر بچھا ہوا ہے. کیف بنیناها, بنانے والے نے کیسا بنایا ہے اسے, ہم نے اسے کیسا بنایا. رب نے فرمایا ہم نے کیسے بنا رکھا ہے اس کو. وزیناها, اور ہم نے اسے کیسا مزین کیا ہے, کتنا خوبصورت بنایا ہے اس آسمان کو. وما لها من فروج, اور تو دیکھ اس میں کبھی کوئی دراڑ تجھے نظر نہیں آئے گی. بادشاہوں کے قلعے جو ہے ان میں بھی کئی زمانوں کے بعد دراڑیں آ جاتی ہیں, لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ کروڑ سال گزر گئے, آسمان ایسا ہے. فرمایا وما لها من فروج, آپ دیکھیں کہیں پر کوئی دراڑ نہیں, کہیں پر کوئی سوراخ نہیں. اسی طرح آسمان ہے جس طرح پہلے روز اللہ نے بنایا تھا, پہلے روز جس طرح آسمان بنایا وہ آسمان آج بھی اسی صورت میں قائم ہے. تو میرے بندے تو دیکھنا ہے بنانے والا کون ہے, اسے مزین کرنے والا کون ہے, اسے دراڑوں سے روکنے والا کون ہے. یہ سوچ لے, یہ سوچ کی دعوت دیتا ہے میرا رب ہمیں تاکہ ہمیں شکر کا موقع مل جائے. فرمایا وما لها من فروج والارض مددناها, یہ آسمان ہے جس کے لیے اللہ نے توجہ دلائی. والارض فرشنا والارض مددناها, اور اس زمین کو ہم نے بچھایا. رب کریم فرماتا ہے زمین کو بچھانے والے ہم ہیں. یہ کئی آیاتیں آپ نے اس طرح سنی. والارض مددناها والقینا فیها رواسیا, اور یہ جب بچھ گئی ہلنے لگی. رب کریم نے اس پر کیلیں ٹونک دی. کس طرح کیلیں؟ بڑے بڑے پہاڑوں کی کیلیں, بڑے بڑے وزنی پہاڑ. آپ یہ منیر کی طرف جائیں, منیر کی طرف پہاڑوں کو دیکھیں جس میں یہ قیمتی پتھر ابھی نکلتا ہے. منوں کے ٹنوں کے حساب سے پتھر وہاں سے نکل رہے ہیں, پہاڑوں کو کچھ نہیں ہوتا, کوئی پہاڑ اسی طرح کھڑے ہیں. ٹنوں کے حساب سے وہاں سنگ مرمر نکلتا جا رہا ہے, بکتا جا رہا ہے, وہاں وہ پہاڑ اسی طرح کھڑے ہیں. فرمایا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, ہم نے وزنی پہاڑ اس میں ٹھونک دیے کیلوں کی طرح اور زمین کو قرار دیا. اور پھر وَأَنبَتْنَا فِيهَا,
اور پھر اس زمین میں، ان پہاڑوں میں، اس زمین کے اندر ہم نے وَأَنبَتْنَا فِيهَا، ہم نے اس میں اگا لیا تمہارے لیے مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کے خوشنما چیزیں. کوئی چیز تمہارے سامنے ہے وہ خوشنمائی دیتا ہے آپ کو، آپ کی دل کو، آپ کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی، آپ کی آنکھیں اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں. سبزے کو دیکھو تب بھی خوش، پھولوں کو دیکھو تب بھی خوش، پھلوں کو دیکھو تب بھی خوش، اور پھر یہ سوکھے ہوئے درختوں کو دیکھو تب بھی خوش. وَأَنبَتْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، خوشنما چیزیں اللہ نے اس میں مزین کر کے رکھ دی ہیں. اور پھر وہاں تبصرۃ وذکریٰ، یہ کیوں؟ یہ بات اب غور کی ہے. تبصرۃ، یہ عبرت ہے، تبصرۃ، یہ بصیرت دینے کے لیے یہ چیزیں کافی ہے جب تجھے دے. تبصرۃ وذکریٰ، اور نصیحت ہے، یہ بصیرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. کس کے لیے؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس انسان کے لیے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے. عبد منیب، وہ انسان جو رب کے پاس جانے کا سوچ رکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے اور ان تمام خوشنما چیزوں کا جواب دینا ہے. ہر انسان کے لیے اس میں شکر کے مواقع رکھے ہیں. رب نے فرمایا کس کے لیے؟ تبصرۃ، اس میں ذریعہ عبرت ہے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے. ان تمام چیزوں میں اے سننے والوں تمہارے لیے عبرت کا بھی ہے مقام ہے، اور تمہارے لیے ذکر نصیحت کا موقع بھی ہے. کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. فرمایا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، وہ شخص جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ مجھے رب کے پاس واپس جانا ہے اور ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، اس کے لیے اس میں عبرت ہے. ہر آدمی دیکھ کر چلا جاتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے. دیکھتا وہی ہے جو اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کتنا خوبصورت پل بنایا ہے، رب کریم تو کتنا بڑا شاہکار بنانے والا ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تبصرۃ، یہ اس کے لیے شکر کا موقع ہے. وذکریٰ، اور نصیحت ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم ہی ہیں کہ آسمان سے برکت والی بارش برساتے ہیں. مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا پانی برسانے والا میں ہوں. فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور پھر اس کے ساتھ اگاتا ہوں جنات وحب الحصید، خوبصورت باغ اور دانے اناج. کون سے اناج؟ جسے ہم کاٹتے رہتے ہیں. حبن، دانا، حصید، کاٹنے والا، یعنی وہ اناج جو ہم کاٹتے رہتے ہیں. کھیتی، وہ کھیتیاں جس کو ہم پہلے بوتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں اس کو کاٹ کر اس سے اپنا رزق لیتے ہیں. والنخل، اس کھجور کی طرف تو ذرا دیکھو. والنخل، یہ کھجور دیکھیں، باسقات، لمبا کھجور، لمبے قد والا کھجور. لہا طلع، اس کے لیے خوشے ہیں. نضید، ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے گھنے اور ایک تہوتے اوپر اچھے طریقے سے بندے ہوئے وہ خوشے وہاں ہیں. اس کی طرف دیکھو، یہ بنانے والا کون ہے؟ جب تم منہ میں ڈالتا ہے ایک کھجور کا ذائقہ ایک طرح کا میٹھا، دوسری کھجور کو دیکھو دوسری طرح کا میٹھا. قسم قسم کی کھجوریں ہیں. ایک انسان دیکھ بیچنے والا کون ہے؟ شکر اس کا ادا کر. یہ نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. رب کریم خود فرماتا ہے رزق للعباد، یہ میں نے رزق پیدا کیا ہے اپنے بندوں کے لیے. کس بندے کے لیے؟ جو شکر ادا کرنے والا ہے. لیکن جو شکر نہیں ادا کرتا اسے بھی کھجوریں کھلاتا ہے، اسے بھی کھلاتا ہے، اسے بھی ساری چیزیں دیتا ہے. مرضی اس کی ہے شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ آگے فرمایا تبصرۃ وذکریٰ، یہ عبرت ہے تیرے لیے میں نے پیدا کی ہے. عبرت لو تو تیری مرضی، ذکریٰ نصیحت لو تو تیری مرضی. ذکر یعنی نصیحت لو یا عبرت لو، یہ تیری مرضی، میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تو میرا شکر ادا کر. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور یہ ہم ہی ہیں جو زمین مر جاتی ہے پھر اسے اپنے اس بارش کے ذریعے سے دوبارہ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ زندہ کر لیتے ہیں. اب یہ زمین ہے، اس میں مکئی ہے. مکئی ہماری ہم نے بوئی، پھر اس کے بعد وہ بڑی ہوئی، پھر سکے ہوئے، پھر وہ سوکھ گیا، پھر آج کل ہم کاٹ رہے ہیں، اور کاٹنے کے بعد ہمارے پاس دانے آ رہے ہیں. ختم ہو گیا نا. لیکن اگلے سال ان دنوں میں پھر ایسا ہی واقعہ ہوگا. یہ کون کرتا ہے؟ جب اس مرے ہوئے دانے سے پھر تمہارے لیے وہ مکئی کا وہ پودا بناتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے کذالک الخروج، تمہیں بھی اسی طریقے سے قبر سے اٹھاؤں گا. تمہیں بھی اس طریقے سے قبر سے اٹھانے والا میں ہوں، اور اٹھے گا تو. یہ کیوں
کیوں اس طرح؟ اس لیے کہ قرآن اس سورت کے شروع میں انکار کرنے والے نے انکار کیا، فرمایا قاف والقرآن المجید، رب کریم قسم کھاتا ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کی، مجید کا کیا معنی ہے اس وقت 2 منٹ ہے میں نہیں بتا سکتا کہ مجید کا کیا معنی ہے، قرآن کے لیے مجید کا لفظ کیوں آیا، لیکن سن لیجئے بزرگی والا ہے بس۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، یہ عجیب بات ہے۔ کیسے کون سی عجیب بات ہے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ بل كذبوا بالكذب، کہاں ہے اذا متنا، یہ اذا متنا وكنا ترابا، ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، ذالک رجع بعید، پھر یہ دوبارہ اٹھ کر دوبارہ زندہ بنے گا، یہ تو مشکل بات ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ بھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ یار اس مٹی سے ہم کیسے بنیں گے، تو پھر سوچ لے تمہارے لیے اللہ نے عبرت کا مقام دیا ہے، تمہارا اپنا فصل وہ ختم ہو گیا، دانا ہو گیا، زمین میں تو نے پھینکا، پھر وہاں خاک بنا، اس خاک سے پھر تمہارے لیے پورا پودا بنا اور پھر تمہارے سامنے آ گیا۔ ایسے ہی کذالک الخروج، ایسے ہی تو بھی اپنی قبر سے نکلے گا اور تو ان تمام سوالوں کا جواب دے گا، اور یہ جواب شکر کی صورت میں ہو۔ ہمارے شکر کا موضوع ابھی ختم نہیں، ایک آیات میں نہیں کہہ سکتا آپ کے لیے، کیا بتاؤں گا؟ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ دو چار حدیثیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک تو ہم اتنے شکر گزار ہیں، آپ خفا نہ ہونا، پہلے تو 10-15 آدمی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مسجد میں، خفا نہ ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، مسلمان ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آخری وقت میں آتے ہیں تاکہ یہ نماز پڑھیں اور ہم مسلمان کہلائے جائیں، میں بھی جمعہ پڑھ کر آیا ہوں، خفا نہ ہو، میں آپ سے دوبارہ کہتا ہوں خفا نہ ہو میرے بھائی ہو۔ کب قرآن سنیں گے ہم؟ قرآن کب سنیں گے؟ باقی 7 دن تو بازار کے اندر ہم غرق ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، یہ 1 گھنٹہ ہم نہیں، 1 گھنٹہ کہاں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکل سکتا۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں 1 بجے یہاں یہ مسجد بھرا دو، 1 آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کا کلام سن لو، یہ دنیا ختم ہونے کو ہے، ہم ختم ہو کر اللہ کے سامنے جائیں گے۔ کذالک الخروج، اسی طریقے سے قبر سے اٹھائے جاؤ گے اور جواب دو گے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں 1 بجے آ جاؤ یہاں، 1 بجے اس مسجد کو اس وقت بھرتے ہو تو 1 بجے اس کو بھر دو، یہ آدھا گھنٹہ اللہ کا کلام سن لو، یہ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے۔ واخر دعوانا اور ساتھ یہ بھی میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، اپنے مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔